الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عزیز نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سیریز کی ایک کڑی آج کی یہ گفتگو غزوہ احد اور غزوہ احزاب یا غزوہ خندق سے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کا ایک ایک واقعہ، زندگی کا آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے رہنمائی کا اور ہمارے لیے عمل کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہیں، اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں، ہر واقعے میں ہمارے لیے بہت ہی غیر معمولی سبق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ آج کی گفتگو دو اہم واقعات پر مشتمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ دو واقعات بڑی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ان کا امپیکٹ، ان کا اثر بھی غیر معمولی ہے، اور اس امپیکٹ اور اثر کے نتیجے میں جو امت مسلمہ میں تبدیلی آئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان دونوں واقعات یا ان دونوں غزوات کے بعد جو غیر معمولی کارنامے انجام دیے، اور خود ان غزوات میں جو غیر معمولی کارنامے انجام دیے، وہ ہمارے لیے رہنمائی کا اور ہمارے لیے نمونے کا ذریعہ ہے۔ آج کی گفتگو بھی میں اسی انداز میں کوشش کروں گا کہ جہاں غزوے کی کچھ تفصیلات ہمارے سامنے آئیں، وہیں پر اس سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے، کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے، وہ بھی ہم سیکھتے چلیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، آپ کی سننا اور سمجھنا، یہ سب خیر کے پہلو ہیں، سب باعث اجر ہیں، لیکن اصلاً جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں۔ جو میسج اور جو السلام علیکم۔ شاید میری آواز آ رہی ہے؟ ابھی بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ جی آ رہی ہے۔ جی بہت بہت معافی چاہتا ہوں، ایکسٹریملی سوری، پتہ نہیں کسی وجہ سے نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ تو میں تذکرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تذکرہ کر رہا تھا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام واقعات، اور ان واقعات میں سے یہ جو دو واقعات ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق، یہ ہمارے لیے رہنمائی کا، ہمارے لیے عمل کا ذریعہ ہے۔ اور آج کی گفتگو بھی میں اسی انداز میں رکھوں گا کہ ان دونوں واقعات کی کچھ پہلو ہمارے سامنے آ جائیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے چلے کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے جو ان واقعات کے اندر پوشیدہ ہے، کیا رہنمائی ہے جو ہمیں ملتی ہے، اور ان واقعات سے جو رہنمائی، جو سبق ہمیں ملتے ہیں، جو دروس ہمیں ملتے ہیں، اس کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں لانا چاہیے، اور کیسے ہم اپنی زندگی کو اس روشنی سے منور کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے، اس کے بعد جو بڑے بڑے اہم کام ہوئے ہیں، اس میں ایک غزوہ بدر تھا، اور غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فتح نصیب فرمائی، کفار کو شکست فاش ہوئی، اور جو ڈیفیٹ کفار کو ہوئی،
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکے والوں کی نیندیں اڑ گئی۔ غزوہ بدر کے بعد مکے والوں کے لیے اپنے گھر میں سونا مشکل ہو گیا، چین سے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، اور انہوں نے یہ عزم کیا، یہ ارادہ کیا کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے اپنی اس شکست کا، غزوہ بدر کی ہار کا بدلہ نہ لے لیں۔ یہ وہ ان کے اندر انتقام کی آگ تھی جو بھڑک رہی تھی غزوہ بدر کے بعد۔ غزوہ بدر سے پہلے جو تجارتی قافلہ ابو سفیان کی نگرانی میں گیا تھا وہ واپس آ چکا تھا، اور بدر کو روانہ ہونے سے پہلے بدر کو روانہ ہو گئے تھے، اس کے بعد قافلہ آیا تو اس کو انہوں نے ایک مقام پر سیف کر دیا تھا۔ جب بدر سے ہار کر واپس لوٹے تو اپنے انتقام کی آگ میں انہوں نے یہ بھی ایک فیصلہ کیا کہ جو قافلے والوں نے، جو لوگوں نے اپنا مال انویسٹ کیا تھا، بس اتنا ہی ان کا مال واپس ملے گا، اس کے علاوہ جتنا پروفٹ یا جتنا فائدہ ہوا ہے وہ سب ہم اگلی جنگ کی تیاری کے لیے لگا دیں گے۔ اس دوران میں ابو سفیان نے مدینے کے راستے کے اوپر چل پڑے اور 200 لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف حملے کرتے رہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اور آپ نکلے اس کے لیے تعاقب کرنے، تو وہ اپنا بہت سارا سامان اور سارے اناج وغیرہ چھوڑ کر واپس بھاگ نکلے، جسے غزوہ سویق کہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ غزوہ احد سے پہلے ایک اور اہم واقعہ یہ ہوا کہ بنو قینقاع، ان سے مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، اور انہوں نے غداری اس موقع پر کی، تو مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا اور ان کو پورے وہاں جو رہنے والے یہودی تھے وہ سب کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تو یہ غزوہ بدر کے بعد بعض چیزیں ہوئی جس کی وجہ سے مسلمانوں کا رعب دور دور تک پھیل گیا۔ ایک تو غزوہ بدر کی فتح بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے معاملات بھی ہوتے رہے۔ ایک اور معاملہ یہ ہوا کہ بعض قبیلوں نے مسلمانوں کے خلاف شرارت کرنے کی کوشش کی، سازشیں کرنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اطلاعات کا، انفارمیشن کے فلو کا یا انفارمیشن پہنچنے کا جو نظام بنایا تھا، وہ اتنا غیر معمولی تھا کہ دور دور تک ہونے والے بہت سارے واقعات یا ڈیولپمنٹس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اطلاع مل جاتی۔ اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ مختلف جو قبیلے شرارت پر آمدہ تھے ان کے خلاف ایکشن لیا ٹائم پر، اور وہ لوگ وہاں پر اپنے مقامات چھوڑ کر بھاگ نکلنے اور مختلف پہاڑوں میں اور صحرا میں اور جنگل میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ ایک اور اہم ترین کام، جو بلکہ سب سے اہم ترین کام قریش کے لیے، وہ ان کی اپنی تجارت تھی۔ لیکن غزوہ بدر کے بعد انہوں نے جو خوف محسوس کیا تو انہوں نے راستہ بھی تبدیل کر دیا، لیکن وہ راستہ تبدیل کرنے کا بھی بر وقت اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ایک دستہ بھیجا، انہوں نے اس قافلے کو جا لیا اور وہاں سے بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کا حاصل ہوا۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا غزوہ بدر کے بعد جس میں غزوہ احد واقع ہوتی ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں اور غزوہ احد 3 ہجری میں واقع ہوتی ہے۔ اب کفار نے جو اپنی شکست کا بدلہ لینے، جو انتقام کی آگ میں وہ جل رہے تھے، اس کی تیاریاں بھرپور کرنے لگے، اور مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے وہ تیاری بھی کر رہے تھے اور حملہ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے۔ ان تمام واقعات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری خبر تھی۔ تیاری کے سلسلے میں ایک کام قریش یہ کر رہے تھے کہ انہوں نے قبیلے مختلف پرجوش مقررین کو، جو لوگوں کو ابھارتے، ان کی غیرت اور ان کی حمیت کو ابھارتے اور ان کو انہی جذبات سے دیوانہ کر دیتے، ایسے مقررین اور ایسے شاعروں کو، شعراء کو انہوں نے بھیجا، اور وہ جا کر مختلف قبیلوں کے اندر آگ بھی لگاتے رہے اور مسلمانوں کے خلاف گویا ایک فوج تیار کرنے کا اور فوج فراہم کرنے کا کام کیا۔ اس پورے پروسیس کے ذریعے سے کفار اور مشرکین نے 3000 کی فوج تیار کی اور انہوں نے مدینے پر حملہ کیا، مدینے کی طرف وہ آگے بڑھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں پہنچانے کا جو نظام قائم کیا تھا، اس کے ذریعے سے پوری تفصیلی اطلاعات ملتی رہتی تھی کہ کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہ کہاں تک آگے بڑھ آئے ہیں۔ پھر جب وہ قریب پہنچے تو اس نظام کو اور
तेज किया गया, एक्टिवेट किया गया, और साहबा ने जाकर, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ लोगों को भेजा करते, वो जाकर तफसील से खबरें ले आते कि कितने लोग हैं, उनकी क्या नक्लो हरकत है, उनके पास सामान क्या है, कितनी तादाद है, और यहाँ तक कि उनके खाने पीने का क्या सिस्टम है, उनके रहने का, उनकी जो महफिलें जमती हैं, उन तमाम का जो तफसीलात है वो लाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करते और अल्लाह के रसूल तक पहुंचाते। इस मौके पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला कहें या बिल्कुल इब्तिदाई जो अहम तरीन काम किया, वो ये था कि सारे सहाबा को मस्जिद नबवी में जमा किया और उनसे मशवरा किया। ये बात बहुत अहम और काबिले तवज्जो है कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई बात कह देते तो सहाबा उसको फौरन अमल करते, उससे इनकार करने की कोई गुंजाइश न थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मामूली सलाहियत और सलाहियत के साथ साथ अल्लाह ताला की निगरानी में काम करते थे, वही मुस्तकिल आती थी। लेकिन उसके बावजूद जो नमूना, जो सैंपल, जो एग्जाम्पल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा, वो ये था कि सबसे मुशावरत की जाए, सबसे मशवरा किया जाए। कंसल्टेशन जो है वो इस्लामी इज्तिमाइयत की स्पिरिट है। बगैर कंसल्टेशन के, कोई मुशावरत के बगैर इस्लामी इज्तिमाइयत कायम नहीं हो सकती, कायम हो जाए तो आगे चल नहीं सकती। तो इस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया। मशवरे में दोनों राय आई। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये राय थी, ये ख्याल था कि हम मदीने में रहकर हम मुकाबला करेंगे। बहुत सारे बड़े साहबा और दीगर साहबा ने भी आपकी इस मशवरे की, आपकी राय की तायीद की। लेकिन बाज वो लोग जो ग़ज़वे बदर में शरीक नहीं हो सके, बाज नौजवान जिनको मौका नहीं मिल सका, वो पूरे पुरजोश अंदाज में उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि हम मदीने से बाहर निकलेंगे और उनको अपने घरों तक आने नहीं देंगे। ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी कि अगर वो हमारे घरों तक पहुंच जाए, हम बाहर जाकर ही उनको रोकेंगे और उनका दू बदू मुकाबला करेंगे। जब ये बात बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी रायों को सामने रखते हुए ये फैसला किया कि हम मदीने से बाहर निकलकर कुफार से मुकाबला करेंगे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार होकर बाहर तशरीफ लाए और जंग के लिए ग़ज़वे उहद के मैदान उहद की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, और कुफार भी अपना मक्के का जो रास्ता है वो तय करते हुए उहद के मैदान में पहुंचते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1000 अफराद साथ हैं, लेकिन कुछ रास्ता चलते हैं और वहां से अब्दुल्ला बिन उबई, जो रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन का सरदार था, उसकी क़ियादत में उसके साथ 300 लोग छटकर अलग हो जाते हैं। और उसका जो रीजन है, वो रीजन ये देता है कि मेरी तो राय ये थी कि हम मदीने में रहकर मुकाबला करेंगे, लेकिन चूंकि मेरी बात मानी नहीं गई, इसलिए हम आपके साथ आने वाले नहीं हैं। तो ये पहला एक समझे कि नेगेटिव इम्पैक्ट या एक हौसला शिकन, जिससे लोगों के हौसले टूट जाते हैं, वो कार्रवाई हुई जो खुद मुसलमानों की अपनी बस्ती के अंदर रहने वाले मुनाफिकों की तरफ से सामने आई, और वो लोग एक हिस्सा लेकर चले गए। आप अंदाजा लगाइए कि बिल्कुल जिंदगी और मौत का फैसला है, जंग हो रही है जिंदगी और मौत के उन्वान पर, और ऐसे मौके पर 30% अगर फौज की नफरी निकल कर चली जाए तो उस फौज के मोरल पे क्या असर पड़ेगा। ये वो कैफियत थी जो वहां पर उस वक्त पैदा हुई, और ये 300 लोग निकल गए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो 700 सहाबा बाकी थे, वो इंतहाई हौसलामंद सहाबा थे, इंतहाई यानी अपने आप को अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाले थे। वो ईमान के मामले में, अमल के मामले में बिल्कुल यकसू थे। तो ये ऐसी गैर मामूली कुव्वत थी। तो गोया अल्लाह ताला ने, एक तरफ तो ये है कि ये 300 लोग अलग हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने गोया ये इंतजाम कर दिया कि ये जो 700 लोग हैं, इनके साथ जो दूसरा मिला हुआ खोट है वो निकल जाए, और ये खालिस 700 जो अहले ईमान हैं वो कुफार से मुकाबले के लिए मैदान में आए। स्ट्रैटेजी के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और काम वहां पर जो किया था, वो ये था कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में 50 तीर अंदाजों को एक ऐसे दर्रे पर, एक ऐसे रास्ते के ऊपर बिठा दिया कि जहां पहाड़ था, और पहाड़ के पीछे से अगर फौज आती तो वो मुसलमानों के पास पहुंचने तक उसका इल्म नहीं होता।
تو اس جو ویک پوائنٹ تھا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو سیو کرنے کے لیے اور پیچھے سے حملے کو روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کے ساتھ کو وہاں بٹھایا. نہ صرف بٹھایا بلکہ یہ بات بھی بتا دی کہ چاہے حالات کچھ ہو جائیں، تم دیکھنے لگو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، تب بھی اس مقام کو نہیں چھوڑنا. تو گویا اسٹریٹجیکلی یہ بہت ہی غیر معمولی اہم پوائنٹ تھا اور ایسا ویک پوائنٹ تھا کہ اگر وہاں سے کفار آ جاتے تو پھر مسلمانوں کے اوپر بہت ہی خراب صورتحال ہوتی. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک ٹیم کو فکس کر دیا. اب عام جو قاعدہ تھا اس کے مطابق جنگ کی ابتدا بھی ہوتی ہے. پہلے 1 to 1 1 2 3 لوگ، جیسے روایتوں میں حضرت علی، حضرت حمزہ وغیرہ کا نام آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کا، سعد بن ابی وقاص، مختلف جو نام آتے ہیں، 1 by 1 لوگ نکلے اور وہ مقابلہ ہوتے رہا. اب اس کے بعد پھر جب یہ مقابلہ ہوا اور حضرت علی اور حمزہ وغیرہ نے لوگوں کو مار گرایا اپنے اپوننٹس کو، تو پھر عام حملے کی ابتدا ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عام حملے کی اجازت دی. اور مسلمان جس ہمت سے، جس طاقت سے، جس شجاعت سے، جس قوت سے لڑے، اللہ کے بھروسے پر لڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور آپ کی گائیڈنس کے اندر جب مسلمان لڑتے ہیں تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا اور پوری طریقے سے مسلمان ڈومینیٹ ہوئے اور پوری طریقے سے مسلمان ان پر حاوی ہو گئے. بہت سارے واقعات، چند واقعات بہت ہلکے پھلکے انداز میں تذکرہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لڑنے کے لیے آگے بڑھتے تو ایک خاص کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی اور اپنے سر کے اوپر ایک لال کپڑا یا رومال بن لیتے اور وہ بنتے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اب ابو دجانہ ایک خاص کیفیت میں ہے اور یہ دشمن کی صفوں میں گھسنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری تلوار ہے، کون اس کا حق ادا کرنے والا ہے؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو دجانہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اس کو اتنا چلاؤ دشمنوں پر کہ اس کی دھار ٹیڑھی ہو جائے یا اس کی دھار ختم ہو جائے، یعنی وہ جو شارپنس ہے وہ ختم ہو جائے، اور تلوار کا حق یہ ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. تو وہ لیتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے عطا کیجئے، اور پھر وہ اپنی خاص کیفیت کے ساتھ نکلتے ہیں اور دشمنوں کی صفوں کے اندر گھس جاتے ہیں. اب یہ جو پوری کیفیت چل رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب دی اور مسلمان کامیاب ہوئے. کفار کے پیر اکھڑ گئے اور وہ واپس بھاگنے لگے. جب کفار کے پیر اکھڑ گئے اور وہ واپس بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے ان کا بچا ہوا یا ان کا چھوڑا ہوا نہ صرف یہ کہ سامان مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا، بلکہ بہت سارے کفار کو قیدی بنانا شروع کیا. یہ صورتحال جب حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو 50 تیر انداز تھے انہوں نے دیکھا تو ان میں سے بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی اور مسلمان جیت گئے ہیں، تو اب ہمارا یہاں پر رہنا ضروری نہیں ہے. اب یہ سوچ کر وہ وہاں سے اس درے کو چھوڑ کر نکل گئے. اس ویک پوائنٹ کو، اس اسٹریٹجیکلی جو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، اس کو چھوڑ کر بہت سارے صحابہ وہاں سے ہٹ گئے. حضرت خالد بن ولید جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جیسے ہی ان کی نظر پڑی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ پوائنٹ ویک ہو گیا ہے اور وہاں پر جو پہرا دینے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہٹ گئی ہے، تو وہ 200 سواروں کو لے کر پورا چکر کاٹ کر پھر ان کے بیک پر حملہ کیا. وہاں جو صحابہ تھے انہوں نے غیر معمولی ہمت کا اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا، لیکن ایک بڑی تعداد چونکہ وہاں سے جا چکی تھی تو حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ جو چند ساتھی رہ گئے تھے انہوں نے جام شہادت نوش کی. اب حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمان فوج کو جو اب بالکل بکھر چکی تھی، جنگ ختم ہو چکی تھی اور وہ مختلف سامان وغیرہ اکٹھا کرنے میں یا اب جنگ ختم ہو گئی تو اس انداز میں وہ وہاں پر تھے. تو ایسے موقع پر جب بیک سے حملہ ہوا تو مسلمانوں کے لیے یہ حملہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوا. بہت سارے مسلمان زخمی ہوئے، کئی ایک مسلمان شہید ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ میں بہت ہی ایک شان کے ساتھ لڑ رہے تھے، ان کی بھی شہادت ہوتی ہے، وہ بھی شہید کیے جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو اس صحابہ کو شہادت وہاں پر ہوئی، مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی گھر اور کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں مسلمانوں کو یا تو شہادت نہ ہوئی ہو اس گھر میں، یا کم از کم لوگ بری طرح زخمی نہ ہوئے. یہ کیفیت، یعنی ایک جیت کی جو کیفیت تھی، ایک سڈنلی وہ یو ٹرن لیتی ہے
اور خالد بن ولید کے حملے کی وجہ سے، اور مسلمان ایک بڑی آزمائش سے اس میں دوچار ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اتنی بڑی آزمائش میں مسلمان دوچار ہوئے کہ وہاں ایک افواہ پھیل گئی، غلط خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔ اس کا سننا تھا کہ بعض لوگ بہت ہی دل گرفتگی کی کیفیت کا شکار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے جانا یا آپ کی شہادت کی خبر، جھوٹی خبر ملنا ان کے لیے بہت بڑے کسی دھماکے سے کم بات نہ تھی، اور ان کے لیے بہت بڑے صدمے کی بات تھی۔ لیکن دوسری طرف بات صحابہ کا معاملے ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اور وہ آئے تھے جس کام کے لیے اور آپ نے اپنا کام کیا، تو اب ہم زندہ کیوں رہیں یا اب ہم اپنا کام کیوں چھوڑیں؟ تو وہ بڑی بے جگری کے ساتھ میدان میں آگے بڑھے اور وہ لڑنے بھی لگے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ تھی، خبر غلط تھی، جبکہ معاملہ یہ تھا کہ کفار یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نشانہ بنایا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت میں کئی غیر معمولی، بعض خواتین نے بہت غیر معمولی ہمت کا مظاہر کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن انہوں نے 1000 تیر مارے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیر حضرت سعد کو دیتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اے سعد، مجھ پر، تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلاؤ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن انہوں نے اتنے تیر چلائے کہ 3 کمانیں اس تیر کمانیں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے غیر معمولی ہمت کا، شجاعت کا، بہادری کا مظاہرہ کیا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، لیکن ہونے کے بعد آپ نے اپنی مخالف قوم کو بددعا نہیں دی، بلکہ کہا کہ رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، کہ اے میرے رب، میری قوم کی تو مغفرت فرما، وہ جانتے نہیں ہیں کہ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ پورا منظرنامہ احد کا تھا جو بہت مختصر الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھا، بات ہمارے سامنے آئی۔ اب اس میں جو سبق، جو رہنمائی، جو دروس ہمیں ملتے ہیں، وہ چند نکات کی شکل میں رکھتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلا جو ہمیں سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انفارمیشن کا نظام قائم کیا تھا، انفارمیشن حاصل کرنے کا، وہ بہت غیر معمولی نظام، یعنی آپ ہر وقت، ہر لمحہ اپنے دشمن سے باخبر رہتے تھے۔ بے خبری کی زندگی اسلام کبھی پسند نہیں کرتا، اور خاص طور سے اس وقت میں جبکہ سامنے ایک ٹکر کا معاملہ ہو اور ایسے وقت میں بے خبری ہو، مسلمان بے خبر ہو، اپنے اطراف کے حالات کا اسے علم نہ ہو، کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے اس کا علم نہ ہو، مسلمانوں کے حق میں کیا ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے اس کا علم نہ ہو، تو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثال نہیں ملتی، بلکہ وہاں تو یہ مثال ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی باخبر رہتے، اور اس زمانے میں جبکہ کمیونیکیشن کا کوئی ایسا آج کی طرح ٹیکنالوجی بیسڈ کوئی نظام نہیں تھا، اس کے باوجود افراد سے، انسانوں سے پورا ایسا نیٹ ورک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا کہ وہ انتہائی باخبر رہتے اور ایک ایک پل کی خبر رکھتے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بات میں کہہ چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ مشاورت کا کام، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، لوگوں سے مشورہ لینے کی اور لوگوں کے مشورے کو قبول کرنے کی، اپنی رائے کے باوجود قبول کرنے کی غیر معمولی مثال قائم کی۔ تو آج اگر مسلمان عروج اور ترقی کی منزل طے کر سکتے ہیں، اپنی خرابیوں سے نکل سکتے ہیں، تو ان کے جو نسخوں میں جو دوا ان کے لیے ہے، جو طریقہ ان کے لیے ہے، اس میں ایک اہم ترین یہ ہے کہ آپس میں مشورہ کریں۔ اور نمبر 3 یہ کہ منصوبہ بندی، یہ پورے غزوہ احد کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو پتا چلتا ہے کہ ایک ایک اسٹیپ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے منصوبہ بندی کی، پورا پلان تیار کیا کہ فوج کو کیسے لڑایا جائے گا، کہاں کھڑے رہیں گے، کون آگے بڑھیں گے، سیفٹی پوائنٹ کون سا ہوگا، ویکر پوائنٹ کون سا ہے جہاں پر اسپیشل اٹینشن کی ضرورت ہے، ہر اینگل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری منصوبہ بندی کی۔ اور نمبر 4 جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمت اور حوصلہ، صحابہ کی آپ تائید، صحابہ کا معاملہ دیکھیں، 1000 نکلے ہیں 3 کے مقابلے میں، لیکن یہ ہے کہ راستے سے 330% کٹ کر نکل جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے نہ ہمت میں نہ ان کے حوصلے میں کوئی فرق آتا ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے لیے نکلے تھے اور اللہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔
اور نمبر 5 یہ ہے کہ جو افواہیں، جو جھوٹی خبریں پھیلتی ہیں، اس پر کیا ریاکشن تھا جو صحابہ نے دیا ہے۔ بعض لوگ پریشان ہو گئے، اور وہ جھوٹی خبر بھی کیسی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی کہ مسلمان کے لیے اس سے بڑی یعنی تکلیف دہ خبر کوئی ہو نہیں سکتی تھی صحابہ کے لیے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کی اکثریت کا بلکہ تمام کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے مقصد پہ نظر رکھی، اپنے ٹارگٹ پہ نظر رکھا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا، اور افواہوں پر کبھی بھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا۔ سن کر پریشان ہوئے وقتی طور پر، لیکن فیصلہ کبھی بھی انہوں نے افواہوں کی بنیاد پہ نہیں کیا، حق کی بنیاد پر، انفارمیشن کی بنیاد پر اور کریکٹ ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلہ کیا، اور اسی لیے انہوں نے قدم کو آگے بڑھایا۔ یہ سبق ہمیں احد سے بھی ملتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں جو صفات عالیہ کا، جو بہترین کوالٹیز کا ہمیں صحابہ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے، وہ بڑی غیر معمولی ہے۔ صبر، ہمت اور حوصلہ، اپنے حواس کو جمع رکھنا، تھوڑا سا ایک دھماکہ، ایک پرابلم ہو جائے، کوئی بری خبر مل جائے تو لوگوں کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، لیکن صحابہ کا معاملہ تھا کہ انتہائی مشکل حالات میں، انتہائی یعنی حوصلہ شکن، پریشان کرنے والی خبریں مل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے حواس کو انہوں نے جمع کر کے رکھا، اور پھر اپنے ایک اور کوالٹی جو ملتی ہے کہ اپنے مقصد پر انہوں نے نظر رکھا، اور جو کام، جو ذمہ داری ان کو تھی، وہ کام کو انہوں نے ادا کیا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر ملی، تب بھی صحابہ نے میدان نہیں چھوڑا، بلکہ جو کام وہ کر رہے تھے اس کام کو مکمل کیا، اور اس کام کو انہوں نے ادا کیا۔ اور پھر دوسری طرف ایک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے، غیر معمولی لیڈرشپ، کہ لوگوں کو کس طرح لیڈ کیا جائے اور کس طرح ان کو اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھایا جائے اور اس کو ڈائیورٹ ہونے سے بچایا جائے، یہ غیر معمولی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں اور خاص طور سے یہاں پر ہمیں سامنے ملتی۔ پھر اس کے یعنی اس کے ساتھ جو صحابہ کا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ اوبیڈینس، اطاعت کا معاملہ ہمیں ملتا ہے۔ اب آئیے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد اب مسلمان واپس پہنچتے ہیں تو زخموں سے چور رہے ہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی زخمی اور شہید ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو غیر معمولی فیصلہ کرتے ہیں کہ تاریخ میں ایسے فیصلے بہت کم ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک کفار کی فوج جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے بعد، ہرانے کے، شکست دینے کے بعد جو واپس مکے کی طرف جا رہی ہے، ان کو خیال آتا ہے کہ ہم کو پلٹ کر حملہ کرنا چاہیے اور مدینے کو، بستی کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں کہ کل جو بدر میں شریک تھے، احد میں شریک تھے، وہ سب ہمارے ساتھ چلیں گے۔ تو یہ غیر معمولی فیصلہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اختیار کیا، اور نہ صرف اختیار کیا بلکہ وہاں پر لمٹ لگا دی کہ کل جو احد میں شریک تھے بس وہی چلیں گے، کوئی اور نہیں چلے گا۔ بہت سارے لوگ زخمی ہیں، بعض صحابہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ چل نہیں سکتے ہیں، تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اپنے پیٹھ پہ بٹھا لیا، ایک بھائی چل نہیں سکتے تھے اور دوسرے بھائی کے ہاتھ زخمی تھے تو وہ تیر نہیں چلا سکتے تھے، تو دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ایک جو چل سکتے ہیں وہ دوسروں کو پیٹھ پر سوار کر لیں گے اور وہ اپنی ہاتھ سے تیر چلائیں گے۔ بعض لوگ تو بالکل زخمی حالت میں صرف اس لیے شریک ہو گئے کہ ہمارے سر نظر آئیں گے تو دشمن کو فوج نظر آئے گی، ہم کام کچھ نہیں کر سکیں گے، ہتھیار نہیں چلا سکیں گے۔ ایسا غیر معمولی مظاہرہ شاید آسمان نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ اور مدینے سے آگے ایک مقام ہے حمراء الاسد، وہاں تک اللہ کے رسول جاتے ہیں، یعنی جیتی ہوئی فوج آگے بھاگ رہی ہے اور ہاری ہوئی فوج ان کا پیچھا کر رہی۔ تاریخ میں شاید یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل جو مسلمانوں کے اوپر ایک دم سے مصیبت آئی تھی، جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے تھے، آج پھر یہ اس سٹیپ سے، یہ اقدام کرنے سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا، صحابہ کا موریل بلند ہوا، بلکہ اطراف کے حالات میں، اطراف کی بستیوں میں یہ میسج پہنچ گیا کہ مسلمان دبنے والے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خاموش بیٹھنے والے یا شکست قبول کرنے والے نہیں۔ پھر یہ وہ احد کے بعد فوری بات تھا جو اسٹیپس لیا گیا۔ اب اس کے بعد غزوہ تبوک کے سلسلے میں جو اس کا پہلے کے جو واقعات ہے اس میں جو باتیں آتی ہیں، ایک اہم بات یہ تھی کہ کفار نے
حالانکہ احد میں انہوں نے مسلمانوں کو شکست پہنچائی تھی، زخم پہنچائے تھے، لیکن اس کے پے در پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اسٹیپس لیے، جو اقدامات کیے، اس سے یہ بات محسوس کر چکے تھے کہ اب مکے والوں کے اکیلے بس میں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو جھکا دیا جائے، مدینے کی بستی کو ختم کر دیا جائے اور اس کا خاتمہ ہو جائے، یہ بات اب اکیلے مکے والوں کے بس میں نہیں ہے۔ تو گویا انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ایک بارگی اب حملہ ہونا چاہیے اور زیادہ زیادہ پورے عرب کو جمع کرنا چاہیے، اور ان کو جمع کر کر مدینے کو ایٹ ونس ختم کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، جس تیزی سے قوت حاصل کر رہے ہیں، جس تیزی سے ان کا میسج اسپریڈ ہو رہا ہے، آگے چل کر ہمارے لیے یہ چیز ناممکن ہو جائے گی۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ کفار اور مشرکین نے، اس میں یہود آگے تھے، سازشیں کر رہے تھے، کفار کو ابھار رہے تھے، ان کو جوش دلا رہے تھے، اور یہ کوشش ہو رہی تھی کہ سارے عرب سے پورے قبیلے جمع ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو اور مدینے کی بستی کے اوپر حملہ کر کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ یعنی پورے عرب سے قبیلے آ جائیں گے تو پھر یہ ایک اکیلی مدینے کی مختصر بستی کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہوگی، ان کے بس میں نہیں ہوگا کہ یہ مکمل عرب کا مل کر جو آ رہے ہیں ان کا کوئی مقابلہ کر سکے۔ اب یہ بھی تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پل پل کی خبریں آ رہی تھی، کفار کیا حرکتیں کر رہے ہیں، کیا اسٹیپس لے رہے ہیں، یہودی کیا حرکتیں کر رہے ہیں، کیا سازشیں کر رہے ہیں، کس قسم کے اسٹیپس لے رہے ہیں، یہ ساری خبریں آ رہی تھی۔ اور آخر میں یہ خبر بھی پہنچ گئی کہ ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، 10,000 یا اس سے زیادہ کا ایک بہت بڑا لشکر ہے جو مدینے پر حملے کیا آ رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشاورت بلائی کہ اب ہم کیا کریں، کیا مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں یا مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ مختلف گفتگو چل رہی تھی۔ اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فارس سے آئے تھے، ایران سے آئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں جب کبھی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ہم خندق کھودتے ہیں، یعنی ایک بہت گہرا گڑھا کھودتے ہیں اور اپنے پورے شہر کو اس کے ذریعے سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا، قبول کیا، اور ایک پورا پلان بنایا کہ خندق کہاں سے کھودے گی۔ ایک بلکہ روایتوں میں آتا ہے تاریخ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر پورا مدینے کا دورہ کیا، مدینے کے اطراف کا، کہ کہاں سے کفار کے حملے کا امکان ہے اور کہاں سے امکان نہیں ہے۔ یہ پورا محاصر دورہ کرنے کے بعد، جغرافیکل اسٹڈی اور سروے کرنے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلان بنایا کہ خندق کہاں سے کہاں تک کھودی جائے گی۔ تو گویا یہ خندق کھودنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا، اور 6000 میٹر، تقریباً 6 کلومیٹر کی خندق کھودی گئی، اور اس کی وڈتھ بتاتے ہیں کہ 5 میٹر تھی، اور اس کی ڈیپتھ جو تھی 4 سے 5 میٹر۔ اور یہ غیر معمولی کام صرف چند دنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ 3 دن کے بارے میں روایت میں آتی ہے کہ یہ غیر معمولی thousands of cubic میٹر زمین کو کھودا گیا اور وہاں سے مٹی کو نکال کر دوسری طرف پہنچایا گیا۔ 3000 لوگ تھے صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل لگے ہوئے تھے۔ ٹیمیں بنا دی گئی تھی کہ کس کا کام کہاں سے کہاں تک ہے، کون کھودنے کا کام کرے گا، کون مٹی اٹھانے کا کام کرے گا۔ تو گویا ایک ویل کوارڈینیٹڈ ٹیم کے ساتھ ورک تھا جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی حکمت عملی کے تحت پوری طریقے سے انجام دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ کام مکمل ہو گیا تو ٹیمیں بنا دی گئی کہ کون سی ٹیم ہے کہاں نگرانی کرے گی، اور ان کے بیک اپ کے لیے جب کفار حملے کے لیے آئیں گے تو کس طرح تیر مارنے والوں کی ایک ٹیم ہوگی جو ان حملہ کرنے والوں کو پیچھے کرے گی۔ اب جب کفار پہنچے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کیا نیا معاملہ ہو گیا۔ انہوں نے تو کبھی ایسا دیکھنا تو دور کی بات، سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ اسٹریٹجی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی اختیار کی، اور اس کے بعد وہ کفار وہاں پہنچ کر پریشان ہو گئے۔ اب جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک طرف بنو قریظہ کا قبیلہ ہے، یہودیوں کی بستیاں ہیں، وہاں سے پروٹیکشن تھا، مدینے سے ان کے معاہدے تھے۔ پھر ایک طرف کھجور کے باغات ہے کہ جس میں گھسنا کسی فوج کے لیے ممکن نہیں، گھسیں گے تو اس فوج کو زندہ بچ کر نکلنا ممکن نہیں تھا۔
اور ایک طرف پورے لاوے کی چٹانیں تھی، وہاں سے بھی آنا ممکن نہیں تھا. تو اب کفار نے بہت سوچ سمجھ کر یہ کہا کہ کسی طرح یہ یہودیوں کو ملا لیا جائے اور وہاں سے ہمیں راستہ مل جائے تو ہم مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، مدینے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے بنو قریظہ کو توڑا. حیی بن اخطب جو اس کا نے سازشیں کی اور بنو قریظہ کو انہوں نے غداری کے اوپر آمادہ کر لی. اب مسلمانوں میں اس کی خبر پہنچ گئی اور مسلمانوں میں ایک بے چینی کی کیفیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا معلومات کر آؤ، تو وہ وہاں جا کر معلومات کر کے آئے اور بتایا کہ یہاں تو معاملہ بالکل بگڑا ہوا ہے. یہ یہودی ہیں جو بنو قریظہ کے، جو بالکل معاہدہ شکنی پر آمادہ ہیں اور وہ بالکل بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسے موقع پر حضرت نعیم بن مسعود جو بنو غطفان سے تعلق رکھتے تھے، وہ ایمان لے آئے اور وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال احوال سنایا اور کہا کہ آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جاؤ اور کسی طرح ان لوگوں کو توڑنے کا کام کرو، جو کوئی تمہارے لیے ممکن ہو سکتا کرو. پھر اس کے ساتھ ساتھ منافق ریشہ دوانیاں کرنے لگے. اب ایسے موقع پر جبکہ مدینے کی پوری بستی کو سارا عرب گھیر چکا ہے، ایسے موقع پر منافقین کے خلاف کارروائی کرنے لگے، اندر سے جملے کسنے لگے، مسلمانوں کی ہمتیں توڑنے کا کام کرنے لگے. یہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، چلو اپنے گھروں کی حفاظت کرو. اور وہاں سے وہ ایک ایک کر کے جانے بھی لگتے. تو گویا مسلمانوں کا مورال گرانے کے لیے یہ ساری حرکتیں اندر سے منافقین کر رہے تھے اور باہر سے یہ ہے کہ سارے عرب کا لشکر اور یعنی کئی لشکر تھے جو آ چکے تھے. اور احزاب کہتے ہی اسی کو، ٹکڑیاں اور گروپس اور یعنی مختلف جماعتیں ہیں جو وہاں پر وہ آ گئی تھی مسلمانوں کے خلاف. ایسے حالات تھے کہ گویا انتہائی مشکل. قرآن جو اس کا تصور یا اس کا نقشہ کھینچتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے حلق یعنی مسلمانوں کے دل، ان کے کلیجے ان کے حلق میں آ گئے، یعنی ایسی ان کی آنکھیں پتھرا گئی تھی اور ان کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے. یعنی ایسی سخت ترین اور ایسی آزمائش کی کیفیت تھی جو غزوہ احزاب کے دوران میں مسلمان وہاں سے گزرتے ہیں. یعنی کئی راتیں خندق کی نگرانی میں، اس کی حفاظت میں، دشمن کے حملوں کو پیچھے کرنے میں ان کی کئی راتیں نکل گئی. عورتیں اور بچے مدینے کے اندر ہیں، ان کے بارے میں بڑی فکر لگی ہوئی ہے. وہ ایک قلعے کے اندر ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کے بارے میں فکر ہے کہ ان کی حفاظت کا کام چل رہا کیسے ہو، جبکہ پوری فوج ادھر لگی ہوئی ہے. وہاں پر چند لوگ ہیں، خواتین ہیں، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا. تو گویا یہ وہ کیفیت تھی کہ مسلمانوں کو پریشانی یا ان کی آزمائش کو پیک پر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. سیرت نگار اس بارے میں کہتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیویجول سب سے مشکل ترین وقت اگر گزرا ہے تو وہ طائف کا وقت گزرا ہے. بالکل اسی طریقے سے ایز اے کمیونٹی، ایز اے امہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں پہ جو سخت ترین وقت گزرا ہے وہ احزاب کا وقت تھا کہ پوری مسلم امہ کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ہلا دیا، اندر سے ان کو ہلا دیا اور ایسا ان کی ایسی آزمائش کی. یہ وہ واقعات ہے جو غزوہ احزاب کے سلسلے میں ہمیں آتے ہیں. بہت تفصیلی واقعات ہے جس کا یہاں پر تذکرہ کرنا ممکن نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام لیا کہ وہ بنو غطفان ایک طرف گئے اور قریش اور کفار مکہ کی دوسری طرف گئے، اور وہاں پر انہوں نے دونوں کے بارے میں کچھ ایسی کیفیت پیدا کی کہ یہ آج اگر بنو غطفان سے کہا کہ اگر آج قریش ہار کے چلے جائیں گے تو پھر کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جیت جائیں گے، تو جب قریش چلے جائیں گے تو پھر تم کیسے ان کا مقابلہ کر سکو گے؟ کوئی ذرے ضمانت، کوئی ضمانت کے طور پر ان سے کہو کہ ہمارے پاس نوجوانوں کو رکھوا دیں تاکہ ہم تمہارے اوپر اطمینان رکھیں. اور ادھر جا کر انہوں نے کفار سے کہا کہ یہ بنو غطفان وغیرہ بنو قریظہ کی یہ نیت بدل رہی ہے. اب ان دونوں کے اندر پھوٹ پڑ گئی. تو اب وہ جو مل کر بیک ڈور سے حملہ کرنے کا امکان تھا وہ امکان ختم ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح آئی کہ ایک زبردست طوفان اور آندھی جس کے اندر پتھر بھی چل رہے تھے، کنکریاں بھی چل رہی تھی، خیمے پورے اکھڑ جاتے تھے، ٹینٹس پورے ان کے اکھڑ گئے اور ان کی دیگیں پوری الٹ گئیں. اور راتوں رات پھر کفار پورا میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے. مسلمان دوسری دن صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز باقی نہیں، اور مسلمان پھر پورا خوشی کے ساتھ اور فتح اور کامرانی کے ساتھ مدینہ پہنچتے ہیں.
مدینہ پہنچتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار لیے، جبکہ ہم نے تو ہتھیار نہیں اتارے، ابھی تو بنو قریظہ کا معاملہ ہے جس کو مکمل کرنا ہے۔ پھر مسلمان اسی حالت میں دیکھیں، غزوہ احد میں بھی یہی معاملہ ہوا، آ کے چین سے بیٹھے نہ تھے کہ پھر ان کو واپس ایک مہم کے اندر جانا پڑا، اور غزوہ احزاب میں بھی وہی معاملہ ہوا کہ آ کے ابھی چین سے گھر میں بیٹھے بھی نہ تھے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو قریظہ کا پہنچ گئے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ جو عصر کی نماز پڑھنا ہے، جو ایمان رکھتا ہے، وہ بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھے۔ تو صحابہ دوڑ پڑے اسی کیفیت میں کہ تھکے ہارے ہیں، تھکن سے چور ہے، ایک لمبی مدت تک دن اور رات خندق کی نگرانی اور کفار کو پسپا کرنے اور ان کے اوپر تیر اندازی کے لیے خندق کھودنے سے لے کر یہ آخری مراحل تک انہوں نے گزارے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو انہوں نے آمنا اور صدقنا کہا اور اٹھ کر وہ بنو قریظہ کی طرف چلے اور وہاں پر ان کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ بھی ایک دو دن نے، ایک مہینے کا محاصرہ کیا۔ تو دیکھیں کیسے صحابہ نے اپنی زبان سے، اپنے قول سے نہیں، اپنے عمل سے بھی ثبوت دیا۔ تو جس طرح میں نے غزوہ احد کے بارے میں بتایا، غزوہ احزاب سے بھی ہمیں بہت کچھ سبق ملتا ہے۔ اس میں بھی جو سب سے پہلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اطلاعات کا نظام، یعنی ایک مومن بے خبر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمانوں کی امت، مسلمان امت اور مسلمانوں کی ایک جماعت، ایک ملت اسلامیہ یہ بے خبری کی نیند گزارے گی تو پھر دنیا کو بھلائی کی طرف لانے اور برائی سے ہٹانے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے پھر کون جاگتا رہے گا؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غزوات سے اور غزوہ احزاب سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ فلی اپڈیٹڈ رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے ساتھ دوسری اہم بات جو غزوہ احد میں بھی ہم نے دیکھی کہ مشاورت کا معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بلند مقام پر اللہ کے رسول ہونے کے باوجود وہ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ چاہے اپنے شخصی کام ہو، گھر کے کام ہو، یا خصوصاً ملت اسلامیہ کے کام، تو سب کے مشوروں سے اور سب کو ساتھ لے کر کرنا ہے۔ پھر ایک اور اہم بات کہ نیا تجربہ، حضرت سلمان فارسی مکے کے نہیں تھے، لیکن انہوں نے جب ایک مشورہ کیا تو اللہ کے رسول نے اس کو قبول کیا۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ ارے مکے کے حالات تم کو کیا معلوم ہے، تم تو ابھی باہر کے ہو، فلاں ہو یہاں کے نہیں ہو، لہذا تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ نہیں، اللہ کے رسول نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور اس مشورے کو قبول کیا اور اس مشورے کے اوپر عمل کیا، فیصلہ کیا اور عمل کیا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ریگولر ہمارے جو ایکٹیویٹیز یا ریگولر ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ حضرت سلمان کے مشورے میں اور مشورے کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے میں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس کو اپنے دائرے سے باہر جا کر، اپنے روٹین سے باہر جا کر سوچا گیا اور اس کو قبول کیا گیا، جسے آج کل کی زبان میں آؤٹ آف باکس تھنکنگ کہتے ہیں۔ پھر ایک اور غیر معمولی جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اور آپ کے عمل سے ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً یہ اسوہ حسنہ زندگی کے تمام پہلوؤں سے، زندگی کے ہر واقعے سے، زندگی کے ہر لمحے سے ہے۔ لیکن قرآن نے اس آیت کو جو منتخب کیا ہے وہ اسی غزوہ احزاب کے موقع پر منتخب کیا، اور غزوہ احزاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ تھا بہت تفصیل سے سامنے آ سکتا ہے، لیکن دو چار پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جہاں صحابہ بھوک اور پیاس برداشت کر رہے تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ آپ بھی بھوک اور پیاس صحابہ سے زیادہ برداشت کر رہے تھے۔ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے اپنا کرتا اٹھا کر بتایا کہ میرے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے۔ یہ اسوہ حسنہ غزوہ احزاب میں اللہ کے رسول نے پیش کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ برابری اور مساوات کا، آپ اگر بحیثیت لیڈر لوگوں کو حکم دیتے کہ تمہیں یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا اور ایسا کرنا ہے، تو کسی کے پیشانی پر بل نہیں آتا، صحابہ خندہ پیشانی کے ساتھ کام کرتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برابری کا، جو مساوات کا ثبوت دیا، وہ یہ کہ سب کے ساتھ خندق کھودنے میں، مٹی لے جا کر پھینکنے میں برابر کے شریک رہے۔ پھر اس موقع پر ایک اور اہم سبق ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ انتہائی سخت حالات میں تیروں کی بارش ہو رہی ہے، سامنے سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں، ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرنٹ سے لیڈ کیا، کھڑے رہے میدان کے اندر، میدان چھوڑ کر کہیں اور نہیں گئے۔ تو یہ اسوہ حسنہ ہے جو سبق اور درس کے طور پر اس موقع پر ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ
ایک اور اہم بات یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بچانے یا مدینے کی بستی کو سیف رکھنے کے لیے مختلف قبائل سے اپنی پیداوار کا ایک حصہ دے کر معاہدہ کرنے کی کوشش کی، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اگر آپ کا حکم ہے تب بھی ہم سر جھکانے والے ہیں، لیکن اگر ہمیں بچانے کے لیے آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ ایسا نہ کیجئے۔ ہم اس وقت بھی ان کو ایک دانہ ہم نے نہیں دیا تھا جب ہم کافر تھے، آج تو ہم مسلمان ہیں، آج تو ہمارے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ہے، ہم کیسے ان کو یہ دب کر سلا کر سکتے ہیں؟ یہ عظیمت کی راہ صحابہ نے اختیار کی۔ پھر ایک اور پہلو، ایک اور سبق ہمیں جو ملتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اپنے امیر کی اطاعت کا سبق ملتا ہے کہ جیسی حالت میں اللہ کے رسول نے جو حکم دیا، صحابہ نے سر آنکھوں پہ رکھا اور اس کو مانا۔ کئی دن تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے خندق کھودی۔ جب حکم ہوا کہ اس کی نگرانی کرو تو نگرانی کرے، جب حکم ہوا کہ فلاں کام کرو تو فلاں کام کرنے لگے، یہاں تک کہ جب جنگ سے تھک ہار کر واپس جاتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ تمہیں پھر نکلنا ہے، بنو قریظہ پہنچنا ہے، تو بس صحابہ دوڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ اطاعت امر کا غیر معمولی ثبوت۔ اس سے ایک اور پہلو جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ نو ریسٹ، جن کو بڑا مقصد جن کے سامنے ہوتا ہے، جن کی زندگی کا ایک ایم اور گول ہوتا ہے، وہ آرام کرنے کے لیے اپنے وقت کو ضائع نہیں کر سکتے۔ جب حکم ہوگا، جب ریکوائرمنٹ ہوگا تو اپنے آپ کو پیش کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ یہ ثبوت ہے جو صحابہ نے ایسے موقع پر دیا۔ ایک اور پہلو، ایک اور درس ہمیں جو اس غزوہ احزاب سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ۔ کیسے کیسے مشکل حالات آئے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ مسلمان ملت کو جو ٹاپ موسٹ آزمایا گیا اور مشکل ترین جن حالات سے گزارا گیا وہ غزوہ احزاب کے وقت تھے، غزوہ خندق کے وقت، اور ایسے موقع پر انتہائی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور انتہائی نامساعد، انفیوریبل، نان فیوریبل کنڈیشنز میں، بلکہ اگینسٹ کنڈیشن، فیوریبل ہی نہیں، مسلمانوں کی جو اگینسٹ کنڈیشن تھی، ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، جیسے ایک کباب کے اوپر ہر طرف سے چیونٹیاں اور مکوڑے ٹوٹ پڑتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے پورے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑا تھا عرب۔ اس طرح جیسے ہزاروں بھوکے ایک پلیٹ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسا سارا عرب ٹوٹ پڑا تھا مسلمانوں کے اوپر۔ ایسے نامساعد حالات میں ان کا صبر، ان کا استقامت، ان کا ہمت، ان کی حوصلہ، یہ وہ صفات اور کوالٹیز تھے صحابہ کے جو ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمارے لیے درس اور نصیحت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو عزیز نوجوان دوستو، یہ دونوں اہم ترین واقعات اگر ہم سامنے رکھیں اور جو درس اور جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر ہماری زندگی بھی بہت کچھ کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے اسلام کو، ملت اسلامیہ کو بلندی اور عروج کا مقام عطا کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں جو سبق ہمیں ملتے ہیں ان سبق کو غور کیا جائے، اس پر غور کریں، سمجھیں اور اس پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہوں اور عمل کی کوشش کریں تو ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن پہلوؤں کا آج تذکرہ آیا ہے اس میں جو بہتر باتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر، اس کو سمجھنے، غور کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دنیا میں پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔